السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مسائل۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ممتاز اہمیت کا حامل ہے اور بعض خصائص کی وجہ سے اس کی اہمیت دیگر مہینوں سے زیادہ ہے۔ پہلی اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، تو 4 مہینے جو حرمت کے ان مہینوں میں یہ بھی شامل ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی بیان فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی آتا ہے، اس لیے یہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ صحیح بخاری میں 4662 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کحیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ زمانہ گھوم کر مہینوں کی ترتیب کی اس ہیئت میں آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ مشرکین عرب جو ہیں یہ مہینوں کو تبدیل کرتے رہا کرتے تھے، کبھی حرمت والا مہینہ آگے لے گئے، کبھی پیچھے لے آئے۔ تو جس سال اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی اس سال وہی عین اس ترتیب پہ آ گیا جس ترتیب پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کی ترتیب ان مہینوں کو ترتیب دیا تھا۔ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مسلسل ہیں، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم۔ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم یہ تینوں ترتیب سے ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو شعبان اور جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اس لیے باقی مہینوں کی بھی تعظیم ہے، لیکن ان حرمت والوں مہینوں کی تعظیم دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے، تو یہ ذی الحجہ بھی ان تعظیم والے مہینوں میں شامل ہے۔ پھر یہ حج کا مہینہ ہے، اس کو یہ بھی ایک امتیاز حاصل ہے، باقی مہینوں میں حج نہیں ہوتا، حج صرف ذی الحجہ کے مہینہ میں ہوتا ہے۔ پھر 10 ابتدائی دن جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، ان میں ہر چیز کا اجر و ثواب باقی ایام کی نسبت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں 10 ابتدائی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ تو قسم کھانے سے مراد کہ یہ اہم دن ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی تفصیل اس کی اہمیت کی صحیح بخاری میں 959 نمبر روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں، باقی سال کے دنوں کے اعمال ایک طرف اور ان دنوں کے اعمال کے برابر کوئی عمل نہیں، مطلب ان دنوں کے اعمال کا اجر و ثواب زیادہ ہے، یہ افضل ایام ہیں سال کے باقی دنوں سے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ عام دنوں کا جہاد اور ان دنوں کے جہاد میں بھی فرق ہے، ان دنوں کے جہاد افضل ہے باقی دنوں کے جہاد سے۔ آپ نے فرمایا ولا الجہاد، جہاد باقی دنوں کا جہاد ان دنوں کے جہاد کے برابر نہیں ہے، سوائے ایک شخص کے اس کا عمل سال کے کسی بھی دن میں کیے جائے اس کو اجر و ثواب پورا ہی ملتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، ہاں
ایسا آدمی ایک ہے جو اپنی جان اور مال کو خطرے میں، جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا، نکلا جہاد کے لیے، پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں پلٹا۔ تو اس اوصاف کا حامل شخص وہ سال کے کسی مہینے میں بھی جہاد پہ جائے، اپنا مال اور جان لے کے، اور دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کے اجر میں کوئی فرق نہیں۔ باقی لوگوں کے اجر میں فرق ہوگا کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے اور باقی ایام میں ان کی نسبت کم اجر و ثواب ہے۔ تو اس حدیث سے فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال کا ثواب دیگر دنوں کے اعمال سے زیادہ ہے، لہٰذا ان ایام میں عبادات، نوافل، نفلی روزوں اور اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ زور ہی دیا جاتا ہے، باقی آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ نیک اعمال کی اس میں کوئی ترغیب ہو کہ فلاں فلاں عمل کرو، اس طرح کی تو کوئی حدیث نہیں ملتی۔ باقی عام روٹین سے چلنا چاہیے، اور یہ روٹین میں جو آپ عمل کر رہے ہیں ان کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ کچھ روایتیں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے بارے میں ضعیف ہیں، ان کی ہم تفصیل بیان کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں مبلغ واعظین اپنے ان ایام کے خطبات میں بڑی شد و مد سے بیان کرتے ہیں، تو ضعیف موضوع من گھڑت روایات بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ کا باعث ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پہلی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من صام العشرہ فلہ بکل یوم صوم شہر ولہ بکل یوم ترویۃ سنۃ وَلَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ سَنَتَيْن، جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے اس کے لیے ہر دن کے عوض ایک مہینے کے روزے، اور ہر ترویہ 8 ذی الحجہ کے بدلے 1 سال کے روزے، اور عرفہ کے روزے کے بدلے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات، اس میں 1137 نمبر روایت ہے۔ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، تو اس میں محمد بن صائب کلبی کذاب راوی ہے۔ دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی ایسے ایام نہیں جن میں عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو، ان میں ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، اور ان میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں 758، سنن ابن ماجہ میں 1728، شعب الایمان بہقی میں 3757۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں مسعود بن واصل اور نحاس بن کاہم 2 ضعیف راوی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الضعیفہ 5142 نمبر روایت کے تحت اس کو ضعیف قرار دیا۔ ایک تیسری روایت ہے، وہ بھی ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات میں، وہ بھی من گھڑت روایت ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ایک نوجوان موسیقی کا رسیہ تھا، لیکن جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتا تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا: ان دنوں کے روزوں پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ مناسک حج کے دن ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان کی دعا میں، ان حجاج کی دعا میں شامل کر لے۔ اس پر آپ نے فرمایا: تیرے لیے ہر دن کے بدلے جو تو روزہ رکھتا ہے 100 گردنیں آزاد کرنے، 100 اونٹ قربانی کے جو تو بیت اللہ کی طرف قربانی کے لیے بھیجے، اور 100 گھوڑے جو تو راہ جہاد میں سواری کے لیے پیش کرے کے برابر ثواب ہے۔ اور جب ترویہ 8 ذی الحجہ کا دن ہو، اس دن کے روزے کا ثواب 1000 گردن، 1000 اونٹ قربانی کے اونٹ، اور 1000 گھوڑے جو راہ جہاد میں سواری کے لیے وقف کرے ان کے برابر ثواب ہے۔ اور عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن، یہ اس دن کے روزے کا اجر 2000 گردن آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربان کرنے، اور 2000 گھوڑے جہاد میں وقف کرنے کے برابر، اور 2 سال کے گزشتہ روزوں اور 2 سال کے آئندہ روزوں کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔ تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے، الموضوعات میں اس کو درج کیا ہے، تو اس میں محمد بن عمر المحرمی متروک اور کذاب راوی ہے، تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ تو اس طرح کی روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ تو ثابت نہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے عشرہ ذی الحجہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ان دونوں میں سے کون سا
زیادہ فضیلت کا حامل ایام ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن یا رمضان کا آخری عشرہ؟ تو اس بارے میں جو صحیح موقف ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت بھی کی کہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں سال کے دنوں سے، اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں باقی سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مجموع فتاوی ابن تیمیہ میں 25ویں جلد 287 نمبر صفحہ، اس میں یہ فتویٰ درج ہے۔ پوچھا گیا عشرہ ذی الحجہ اور رمضان کے آخری عشرہ میں سے کون سا عشرہ افضل ہے؟ جواب انہوں نے دیا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس میں وضاحت کی کہ یہ دن افضل ہیں اور وہ راتیں افضل ہیں۔ تو اس میں ہمارے ہاں جو روزوں کا بیان کیا جاتا ہے بڑی شد و مد سے کہ رمضان کے یہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنے چاہیے، 9 روزے رکھنے چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابی داود میں 2437، سنن نسائی میں 2419، اور مسند احمد اور دیگر کتابوں میں سنن بیہقی میں بھی یہ روایت ہے۔ اس میں حنیدہ اپنی بیوی سے بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں نبی وسلم کی کسی بیوی سے، نبی وسلم کی کسی بیوی نے بیان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس۔ بلا شبہ نبی وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کا، 10 محرم کا، ہر مہینے 3 دن، اور مہینے کی پہلی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن جو ہیں ان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ روایت تو ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس میں حنیدہ بن خالد، حافظ ابن حجر نے لکھا ہوا ہے تقریب و تہذیب میں، تقریب میں بھی اور تہذیب میں کہ یہ صحابی ہے، تو یہ صحابی نہیں، اس کے بارے میں صحیح فیصلہ یہ ہے کہ یہ تابعی ہے، صحابی نہیں۔ جامع التحصیل میں علامہ علائی بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے، اور معجم الصحابہ ابو نعیم کی ہے، اس میں بھی کہا کہ اس کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، تو یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور اس کی کسی محدث نے توثیق بھی نہیں کی، اس لیے یہ مجہول قرار پاتے ہیں۔ دوسری ان کی بیوی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو بھی صحابیہ کہہ دیا بغیر کسی ثبوت کے، کسی دلیل کے، تو یہ بھی صحابیہ نہیں ہے۔ السنن الکبریٰ کے محقق ہیں اسلام منصور عبدالحمید، یہ دارالحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں 8393 نمبر حدیث کے تحت اس روایت کو ان کے محقق نے ضعیف قرار دیا، اور یہ 2 علتیں بیان کی ہیں کہ حنیدہ بن خالد جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ یہ مجہور راوی ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے وہ صحابیہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر کے علاوہ کسی نے اس کو صحابیہ کہا ہی نہیں، بلکہ اس کے حالات ہی معلوم نہیں ہوتے، تو یہ تابعیہ ہیں، مجہولۃ الحال ہیں۔ اور شعیب ارناؤد وغیرہ نے انہوں نے مسند احمد کی تحقیق میں اور سنن ابی داود کی تحقیق میں اس روایت کو اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ روایتی ثابت نہیں، اس لیے ذو الحجہ کے شروع ایام کے 9 روزے ثابت نہیں، اللہ کے رسول کا معمول نہیں تھا، بلکہ صحیح مسلم میں روایت ہے، حدیث نمبر 1176، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو الحجہ کے 10 دنوں میں کبھی بھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو بیوی کو سے زیادہ کس کو معلومات ہوتی ہیں؟ پھر ایک دن کا مسئلہ نہیں، 9-10 دن کا مسئلہ ہے، 9 دن کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ کے روزے ثابت نہیں۔
عرفہ کا روزہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے 1156، سنن نبی داود میں 2420، جامع ترمذی میں 749 نمبر روایت ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال 1 سال گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ ترغیب ہے نیام میں کہ عرفہ 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ پھر یہ روزہ کس دن کا رکھنا ہے، یہ آئندہ کسی ہم لیکچر یا درس میں اس کی وضاحت کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔